الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام محفل میلاد مصطفیٰ ماشاءاللہ پیر طریقت رابر شریعت علامہ سید وسیم سجاد شاہ صاحب بیان فرما رہے سن اور مصنف کتب کثیرہ حضرت مولانا مظفر علی سیالوی صاحب انہاں دا بیان ہو چکیا۔ اللہ کریم بانیان محفل جعفر علی صاحب نواز انہوں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے اور سارے بھائیوں کو خیر نصیب۔ عزیزوں اور ساتھیوں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندے نے کن عالما، عالم بنو، عالم ہو جاؤ۔ اگر آپ عالم نہیں بن سکے تو او متعلما، آپ علم پڑھنے والے ہو جاؤ۔ اور اگر آپ پڑھنے والے نہیں بن سکے او محبا، تو علماء اور طلباء نال محبت کرنے والے ہو جاؤ۔ علماء اور طلباء نال محبت کرنے والے ہو جاؤ۔ او متبعا، یا انہاں دے پیچھے چلنے والے ہو جاؤ، مگر کسے پنجویں جگہ تے کھڑے مت ہونا۔ اے ہی وہ چیزاں نے جنہاں چوں ایک جگہ تے تانوں ہونا چاہیے۔ یا تو آپ عالم ہو، اگر آپ عالم نہیں تو آپ طالب علم ہو، اگر طالب علم نہیں تو انہاں نال محبت کرنے والے بن جاؤ اور انہاں دے پیچھے چلنے والے بن جاؤ، اتباع کرنے والے۔ عالم دی اتباع کرنا، یہ عالم دی اتباع نہیں۔ عالم دی اتباع دا مطلب ہے کہ عالم دے اندر جو قرآن اور سنت دا علم ہے اس دی اتباع ہو رہی ہے۔ آپ مسئلہ سمجھے کہ نہ سمجھے؟ یہ جو حدیث شریف کے اندر ہے نا کہ عالم دی اتباع کرو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طرح حضور دی اتباع ہے اس طرح عالم دی اتباع ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عالم دے سینے دے اندر جو قرآن اور سنت کا نور ہے
اس نور دی روشنی جس راستے دا وہ تعین کر رہا ہے اس راستے تے چلنا در اصل حضور دی اتباع ہے اور حضور تک پہنچن دا ذریعہ اور سبب ہے، کہ عالم دا سینہ قرآن و سنت دے نور نال روشن ہوتا ہے۔ اس واسطے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے ان هذا العلم دین فانظروا امن تأخذون دینکم، کہ یہ علم دین ہے، دین کا علم ہے، فانظروا امن تأخذون دینکم، تو آپ دیکھو کہ علم کتھوں لے رہے ہو۔ تو آپ کو سمجھ آ رہی اے جڑا سرکار دا فرمان ہے نا فانظروا، ایک قابل غور ہے کہ ہر جگہ تے دین نہیں لیا جاتا، پہلے دیکھیا جاتا ہے کہ جی دے کولو دین لے رہے ہیں یہ دے کول دین خود ہے۔ ہر بندہ جو ممبر تے کھڑا ہو جائے، ہر بندہ جو سٹیج تے کھڑا ہو جائے، نقابت دی صورت ہے، خطابت دی صورت ہے، نعت دی صورت ہے، ہر بندہ لائق اتباع نہیں۔ فانظروا، پہلے پرکھو کہ یہ خود اتباع دے لائق ہے، اگر وہ لائق اتباع نہیں ہے تو پھر اس کی پیروی نہیں ہو سکتی۔ اور آپ دے ذہن میں سوال آئے گا کہ پھر لائق اتباع دا پتہ کیویں چلے گا؟ تو میری نقطہ نظر نال، میری تحقیق دے مطابق اس زمانے دے اندر اہل سنت و جماعت واسطے اعلیٰ حضرت دی فکر دا کسے عالم وچ موجود ہونا او دے صحیح العقیدہ عالم ہون دی دلیل ہے۔ کسے ناطقان دے اندر، کسے نقیب دے اندر اعلیٰ حضرت دی فکر دا موجود ہونا اے اس دے قابل ہون دی دلیل ہوئے گا کہ دے پیچھے چلیں گے تو گمراہ نہیں۔ اب حضرات اہلیان چلیوٹ بھائی اس بات نو یاد کر لو، ہر بندہ نمی راہ نکال دے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جماعت دے نال رہو، ید اللہ علی الجماعت، جماعت تے اللہ دا ہاتھ ہے۔ جماعت تو الگ ہونا اور جماعت چھوڑ کے نواں راستہ اختیار کرنا، ایسا مت کرنا، کیونکہ انٹرنیٹ کا دور ہے، ہر بندہ اپنی مرضی دے مولوی سندا ہے اور نویں گل سن کے آندا ہے میں تے آج مسئلہ سنیا۔ بھائی آپ بیان فرماؤ، آپ علم ہے کہ زمین دے اندر پانی ہے تھلے، ہے نا؟ ہے، ہر آدمی کڑ سکتا ہے۔ اسی مطلوبہ یہ جان دیا ہویا کہ ایدے تھلے پانی ہے، اس بندے ہائر کرنے آ جڑا اس فن دا ماہر کہ سانو نلکا لگا دے پانی نکال دے۔ بھائیا بخاری وچ دین تو ہے مگر پانیوں میں ڈونگا ہے، اے کڈن واسطے بھی کسی عالم دی حاجت ہوندی ہے جیڑا او دے چوں کڈ دے۔ سمجھ آئی کہ نہ؟ میں بڑا حیران ہونا بندے طلاق دے بان، طلاق دے بان تو عالم ڈھونڈ دین کہ او دے کلو مسئلہ پوچھو۔ ارے بھائی طلاق دا مسئلہ فقہی مسئلہ ہے، اے درجہ دو میں، ایمان دا مسئلہ درجہ اول ہے۔ حیرت ہے طلاق دا مسئلہ تو عالم کو جا کے پوچھنا ہے، دین دا مسئلہ تو نیٹ کو لے لینا ہے۔
ایمان دا مسئلہ اور اعتقاد دا مسئلہ تو آپ لے لینا ایڈا سیانا کتو ہو گیا. طلاق دے مسئلہ تو حساس مسئلہ ہے اعتقادات عقیدے دا. وہ آپ طلاق دے مسئلہ دا خود فیصلہ نہیں کرتے ہیں جیڑی مولوی لکھ دے وہ. ایسا ہے کہ نہ کہ جی جیڑی گل مولوی لکھے سو دیتے چلنا ہے ان مولوی کو جاؤ مولوی فتویٰ دے. تو آپ مسئلہ طلاق واسطے مولوی کی طرف رجوع کر دیں. تو مسئلہ اعتقاد واسطے کہ صحابہ کی میں مننا ہے اہل بیت نو کی میں مننا ہے حضور دی کی شان ہے اس مسئلہ واسطے تسی عالم کو کیوں نہیں جانے. جو نہیں جائے گا وہ بھٹکے گا اس دی گمراہی دا خدشہ اور خطرہ برقرار ہے. اور جو عالم دے نال منسلک ہو جائے گا اللہ دا بیڑا پار کر دے گا. اور فقیر دا جملہ یاد فرما لو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے حدیث پاک ہے من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع. جو بندہ اپنے گھروں دین سمجھن واسطے نکلے جیسا کہ آپ سب نکلے ہو جو دین سمجھن واسطے نکلے وہ یہ نہ سمجھے میں آؤٹنگ اور پکنک تے جا رہے ہیں. حضور فرمان دیں اس نو جہاد دا ثواب ملتا ہے واپسی. وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے. میرے بچوں میرے بزرگوں میرے جوانوں آپ جس عالم نو ذاتی طور تے جان دے نہیں او دے خطاب نیٹ تو کدی نہ سن. اگر آپ کسی جان دے ہو ذاتی طور تے کہ اس دی ثقافت اور اس دے عقیدے دے بارے تن کنفرم ہے کہ بالکل صحیح آدمی ہے تو اس نو سماعت کر لیا. مگر نہ ایڈی ساری ڈبی ہوندی ہے دوائی دی وہ لوی ہے نا جی ڈبی وہ دے اوتے لکھا ہوندا ہے ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق استعمال کریں. دوائی اچھی ہے مگر آپ پہ پھکے نہیں مارنے. سر سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے. دوائی 16 آنے پر ڈاکٹر کی ہدایت کے کیوں میں ڈاکٹر کو پوچھا دوائی جو ہے تو فائدے آڑے نے بھائی اس نے علم پڑھا ہے میڈیسن دا وہ اس دا نالج رکھتا ہے. اگر وہ دی ہدایت کو بغیر کھائیں گا تو جان نو خطرہ ہے. اگر تو ترجمے والی حدیث عالم دی نگرانی تو بغیر پڑھے گا تو تیرے ایمان نو خطرہ ہے. جس ویلے دے ترجمے نکلے ہیں اس ویلے دا روڑا پہ ہے. ہر بندہ ترجمہ پڑھ لیں گے. بھائی ترجمہ پڑھ کے حدیث دی امپلیمنٹیشن کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے. میں جڑا لفظ بولیا وہ ذمہ داری لے رہا انجے نہیں بول رہا کہ فقط ترجمہ پڑھ کے حدیث نو امپلیمنٹیشن اس نے کر دینا یہ درست نہیں ہے. اس دی مثال دیا کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے بخاری میں حدیث ہے کہ حضور نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا. تو آپ بخاری پڑھ لئیے حدیث ہے تو آپ سارے کھلوتا کرو گے جو ہے تو پھر حدیث تو ہے نا بھائی آپ حدیث کیوں نہیں لے رہے. عزیزم و محترم حضرات آپ مسئلہ سمجھو. علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بخاری شریف کی 103 احادیث تے اعتراض لگایا ہے. کسی دی سند تے کسی دی متن تے
ایسا نہیں ہے کہ جو بخاری چاہ گیا وہ صحیح ہے، ایک جملہ میرے بچے پکا لو، ساری صحیح کتاب صرف ایک ہے، قرآن مجید، باقی کوئی کتاب بھی ہوئے تو اس نو عالم ٹیسٹ کرے گا تو پاس کرے گا تو اسی حدیث لواں گے، پاس نہیں کرے گا تو پھر نہیں لواں گے۔ سر سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ ایک حدیث دے کتنے درجات نے اس یہ نہیں جان دے، ایک حدیث دے کتنے اجزاء نے اس یہ نہیں جان دے۔ اسی تے آکھیا جی حدیث ہے، حدیث دی ایک سند ہوندی ہے، ایک حدیث دا متن ہوندا ہے، ایک حدیث وچ ادراج ہوندا ہے، اور ادراج حدیث اور تدلیس فی الحدیث، جیڑا اس چیز نو نہیں جاندا وہ حدیث وچوں اے نکھیڑا نہیں کڈ سکدا کہ راوی دا اپنا کلام کیڑا ہے تے دے حضور دا کلام کیڑا ہے۔ ہم مسئلہ سمجھے کہ نہ سمجھے؟ وہ آکھے گا جی بخاری وچ لکھیا، بھائی بخاری وچ لکھیا ہے، تینوں پتہ ہے اس حدیث وچ ادراج ہویا ہے کہ نہیں ہویا، ادھے وچ تدلیس ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ توجہ ہے کہ نا؟ بھائی صاحب، حرف لکل فن رجال، ہر فن واسطے الگ آدمی ہوندے۔ اسی میں بندہ نا چیز آپ کو کل سناتا رہنا، اسی جو مکان بنانے ہوں تے آپ پہ کدی نہیں بنائے، باسی مولویاں تے ساڑھے کوڑ لائے ہزاراں کتاباں نے تے آپ پڑھے لکھے تے سان نہیں پتا کتنا بجری پونی تے کتنا سیمنٹ پونا، ایسا کدی نہیں کیتا ہے۔ اسی مستری نانے آپ بامے ان تریجا کلمہ نہیں ہوندہ پر اے علم ان دے بولی جو مستری نہیں کتنا سریا پونا ہے تے کیویں پونا ہے۔ اسی جو مستری نتھارٹی مان لیا ہے تے مستری بھی بندے دا پتر بنے نا، اور نیٹ تے بے کے آپ پہ مسئلے نہ کرے، وہ بھی علماء نتھارٹی بننے۔ جلدی سمجھ جائیے کہ نہیں ہے؟ آئی گل ہے ساری، وہ نہیں جی ہن سارے مسئلے سان پتہ لگ گیا، ایسی گوگل تو ویکھ لینے تو اسی نیٹ تو آپ دیکھ لینے۔ تو بھائی صاحب میں تو اتنا بڑا محقق آدمی نہیں ہاں، لیکن میں اس گل دا قائل ہاں کہ علماء دی اتباع کرنے فائدہ ہے، علماء دے نال رہنے چاہیے۔ علماء تو الگ اپنی مرضی نال دین دے مسائل اخذ کرنے اور ترجمے والیاں کتاباں لے کے تو انہیں جو حدیث پڑھ کے آکھنا میں حدیث نو سمجھیاں باجی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو سب تو پہلے آپ یہ مسئلہ سمجھ لو کہ دین دے مسائل خود اخذ نہیں کر سکتے، علماء دے دسے ہوئے طریقے تے چلیں گے تو آسان نہیں رہے گی۔ وہ اس فن دے ماہر ہوندے، انہوں نے پڑھیا ہوندہ ہے، انہوں دے پیچھے رہنے فائدہ ہے۔ تو پہلا مسئلہ یہ ہوتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کلیے نو کدی نہ بولنا، پھر میں بات اگے بڑھاواں گا کہ صحیح کتاب ساری صرف ایک، تو ایک سوال پیدا ہوئے گا پھر آپ صحیح بخاری کیوں آکھیں گے؟ تو اس کی وجہ آکھن یہ ہے کہ او دے اندر کثرت نال حدیث ٹھیک نے، زیادہ حدیث ٹھیک ہون دی وجہ تو وہ دے اتے صحت دا حکم لگایا گیا کہ صحیح، کیونکہ زیادہ صحیح نہیں، مگر قرآن دی مثل نہیں ہے بخاری۔ توجہ ہے؟ حدیث ہے کہ حضور نے کھڑے ہو کے پیشاب کیتا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ اس دے مقابلے میں حدیث ہے سنن نسائی دے اندر کہ رسول اللہ سرکار بیٹھ کے پیشاب کرتے ہیں،
دفعہ حاجت واسطے سرکار زمین تے تشریف فرما ہوندے سن، بیٹھتے سن، تو اے ترجیح اور تطبیق علماء دا کام کہ اس حدیث نو دے ترجیح ہوئے گی، ان ترجیح نہیں ہوئے گی، یہ علماء کی ذمہ داری، اور ترجیح بھی علماء اپنی پسند نال نہیں دیندے، وجوہات ترجیح ہوندیاں نے تے وجہ ترجیح دیتی جاتی ہے۔ تو ہر بندہ حدیث پڑھے گا تو پرابلم ہوئی گی۔ ہن مسئلہ سن لو، اتنے مسئلے والی گل بن گئی ہے، مسئلہ سن لو۔ اگر تاریخ دیاں 100 کتاباں لکھیا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت آپس سے ایک دوسرے دے دشمن آئے، کتنیاں کتاباں؟ 100۔ تو 100 دیاں 100 ترکڑی دے ایک پاسے رکھو، دوجے پاسے اللہ دے قرآن دی آیت لے آؤ۔ اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ ایک پاسے تاریخ دیاں 100 روایتاں دا متن ہے، ایک پاسے اللہ دے قرآن دی آیت ہے۔ دس بھائیا ہن روایت دے آکھے لگنی یا آیت دے آکھے لگنی؟ کیونکہ روایت تو آنے اس چکر ہے جو کون دی کیڑی دنیا ہو لوڑ، اور فلانی روایت ضعیف ہے تے فلانی روایت جڑی ہے وہ حسن ہے تے فلانی فلان۔ چھوڑو بھائی صاحب، جدو قرآن دے مخالف ہے تے پرہاں کرو۔ جس حدیث دا متن قرآن دا مخالف ہوئے وہ متن دی توجیہ کیتی جائے گی، تعویل کیتی جائے گی، یا اس کو ترک کیتا جائے گا، مگر قرآن دی آیت نہیں چھوڑی جا سکتی۔ تو صحابہ اور اہل بیت دے پیار اتے قرآن دی آیت موجود ہے، اسی قرآن دے ذمہ دار ہاں، بندیاں دیاں لکھیاں ہوئیاں تاریخاں دے ذمہ دار نہیں۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ کچھ کلیے ایسے ہوندے نے جنہاں نال پوری مشق حل ہو جاتی ہوندے نا بھائی، یہ مسئلہ ہی اتھے مکایا کرو کہ بھائی سن اے نہ 10 با تاریخ ہے جو لکھے لڑیں، سن 10 قرآن کے آگئے۔ توجہ ہے کہ نا؟ تاریخ بندیاں دی لکھی ہے، پتہ نہیں کی لکھ دین۔ میں تو انہوں نے مثال دینا، بے ساٹے مرن تو بعد کوئی عمران تے نواز شریف دی تاریخ لکھے، یہ بھی تے تاریخ ہی بن جانا ہے نا۔ حیران ہو گئے، عمران تے نواز شریف دی لڑائی دی تاریخ بننی ہے کہ نہیں بننی؟ یہ بننی ہے، اساں ٹر جانا ہے دنیا تو تے پیچھے یہ تاریخ بڑھنی۔ ہن جے کسے دے ہتھے چڑھ گئی نواز شریف دی سیرت، او جڑی عمران دیاں صحافیاں لکھی ہے، تو زکھنے دے تو بڑا دنیا تے چور کوئی ایویں۔ تے جے کسے نواز شریف کے صحافی دی لکھی ہوئی تاریخ چڑھ گئی ہتھے عمران خان، تو نکھنے جیدے جاندہ بیاہ ہی کرتا جاتا۔ کو سمجھ آئی؟ تو بھائی مخالفین دی تاریخ لکھی ہوئی بھائی وہ کا حجت نہیں ہوندی، سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ بھائی نواز شریف دے حامیاں نو وہ امیر المومنین لگتا ہے، عمران دے حامیاں نو وہ امیر المومنین لگتا ہے۔ تو کل نو تاریخ پیچھے پڑھتے رہسن بندے تے فیصلہ کرتے رہسن، سان کڈی موج ہے کہ ساڈے ایمان دے فیصلے اللہ دا قرآن کر گیا ہے۔ سر پوائنٹ نوٹ کرن والے بندے پوائنٹ نوٹ کرن، جڑے آتے ہیں اسی تقریری چ پوائنٹ نوٹ کرنا ہے وہ کر لو، موبائل چلانے دے چلا لو، کاغذ قلم لکھنا جی کاغذ قلم لے لو، دماغ چلتا جی تو یاد کر۔ قرآن شکایت ہے، اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ کہ حضور دے حیات دے آخری ایام میں اللہ نے آیت بھیجی ہے کہ دین کی ہوا ہے، دین مکمل ہو گیا، ختم 1.5 سال دین مکمل ہو گیا۔ جس ویلے حضور دنیا کو پردہ فرمایا ہے، دین مکمل ہو گیا ہے یا وچ کوئی شے اجے رہندی ہے؟ پکی گل کر لیا جی،
کنفرم ہے؟ ہونا بھی ایمان یہی چاہیے آئے جو دین دینا ہے تو انہیں آدھا چھڑ کے کیوں جانا؟ سارا دس کے گئے، سارا دین حضور دس ہے، دس کے گئے بجمان ہوئے منڈے ساڑھے بھائی باجی ہون بناؤ، اب پاسے تو نہیں میں بنائیں دے، سیدھی سماری بناؤ تاکہ بھائی صحیح فوٹو آوے۔ لو باجی ہون دوبارہ سنو، حضور نے اپنے آخری خطبے دے اندر صحابہ اور اہل بیت نے اکٹھے فرمایا، سوا لاکھ صحابہ بھی آئے تھے، ساریاں بیویاں بھی حضور دی، 9 بیویاں حضور دی آج کی تھا، ٹھیک ہے جی۔ حضور نے اپنی بیویاں دی طرفوں بھی قربانی کی تھی، اپنی طرفوں بھی قربانی کی۔ میں صدقے جاواں سرکار نے 100 اونٹ ذبح کیتا آخری حج میں، پورے عرب دی دعوت کی تھی، سبحان اللہ۔ بیویاں دی طرفوں گاواں دی قربانی دیتی علیحدہ، اپنی علیحدہ دیتی۔ حضور نے اپنے ہاتھ نال بھی ذبح کیتے، باقیاں دا حکم مولا علی نے دیتا کہ آپ ذبح کر دو۔ اور میرے نبی پاک سرکار اٹھنی دے سوار ہوئے کسوات ہے، اور اے اشراق دے ویلے چاش دے ویلے دی گل، حضور سوار ہوئے اور تقریر شروع فرمائی تے دیگر تک تقریر فرمائی، اور اٹھنی دے اتے بیٹھے رہے، کوئی کھانا نہیں کھایا، کوئی وقفہ نہیں کیتا، حضور تقریر فرماندے رہے۔ 1,25,000 بندہ سی تے سرکار اٹھنی تے بیٹھ کے ایک بار ادھر منہ کر کے تقریر فرماندے سن، ایک بار سامنے تے ایک بار اس پاس۔ جاگ دے ہو، میں صدقے جاواں حضور امت واسطے کتنی محبت فرماندے سن۔ تو حضور نے تقریر فرمائی اور سارے 23 سال دی دین دی محنت دا خلاصہ بیان کیا، اور سارا دین بیان کر کے حضور نے فرمایا، صحابہ نے اور اہل بیت کٹھے سن، مولا علی بھی نال سن، حضرت عباس نال سن۔ ایک واقعہ وچوں جب حضور تقریر فرما رہے ہیں، حضور دی چچی حضرت ام الفضل، یہ حضور دی چچی بھی لگ دیا نے، حضور دی سالی بھی، ام الفضل زوجہ حضرت عباس بن عبد المطلب، انہوں نے ایک دودھ دا پیالہ حضور نے دیتا ہے، حضور نے اپنی دے بیٹھیاں یہ سنت ہے کہ اگر خطیب تقریر دے دوران پانی پینا چاہے، دودھ پینا چاہے تو پی سکے، ٹھیک ہے۔ تو سرکار نے وہ نوش فرمایا اور سارے نے بھی کھا کے نوش فرمایا تاکہ پتہ لگ جائے کہ حضور روزے چ نہیں، روزہ نہیں ہے۔ حضور تقریر فرما کے آخر تک ارشاد فرمایا، اے صحابہ اہل بیت، اے علی، اے ابو بکر، انتم تسألون انی فماذا انتم قائلون، اللہ تواڈے کولوں میرے بارے سوال کرنا ہے، میں تواڈے تک دین پہنچائے؟ قالوا نشهد انك قد اديت الامانه ونصحت الامه وبلغت الرساله، یا رسول اللہ اسی گواہی دینے ہیں تسی دین پہنچایا ہے، شریعت پڑھائی ہے اور مکمل دین پہنچا دیتا ہے، ساڑھے تک سارا دین اب پڑھ گیا۔ حضور نے 3 مرتبہ آسمان وال انگل اٹھائی اور فرمایا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ ہو جا، اے اللہ گواہ ہو جا، اے اللہ گواہ ہو جا کہ میں دین انہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ توجہ، اور حضور نے فرمایا، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جڑے موجود ہو غائب بندیاں تک، جڑے غیر موجود ہیں انہاں تک دین پہنچا دینا، بلغ انی ولو آیا۔ ایک گل بھی یاد رہے گی کہ 10 دے، اب آپ سمجھ حضور نے جدو گواہی لئیے ادو ایک دین دی لئیے، اے مسئلہ حساس ہے، ذہن چباؤ، حضور نے اہل بیت نو اور دین تے صحابہ نو اور دین نہیں دسیا، حضور نے ایک کو دسیا ہے، امت نے 2 بنائے نہیں۔ یہی مطلب کہ حضور نے صحابہ نے اور دسیا ہے تو مولا علی نے اور دسیا نا، ایک کو دسیا۔ سوال کہ جدو حضور اے گواہی لئیے کہ میں دین 10 دیتا ہے، کو مولا علی تے ابو بکر کی فرمایا ہے کہ دین ساڑھے کوڑ، یہ دا مطلب ہے ادو مکمل تا ہو گیا نا،
اس ویلے اللہ آیت نازل فرمائی یا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارا دین تانج تے اسی آنے آپ یا اللہ دین مکمل کر چھڑیا ہے، پچھو نواں نبی لے آ کے تو اس دین نو ہلانے دی لوڑ نہیں، اگلا صحیح ہے جڑا مکمل ہویا پیا ہے، وہ موڑ وچو بجائی لے ہوندے ہو تسی آئی نہیں وچ پاؤ، میں کہ دیوار مکمل ہوئی پئی ہے تیرے والی اٹھ کیویں لائی، گل نہیں سمجھ نہیں آئی تھا بھائی، نبوت دی دیوار بلڈنگ مکمل ہو گئی ہے، ہونوں دے وچ ایک اٹھ دی بھی گنجائش نہیں، تیری کیویں لائی ہے، تیری تے اٹھ بھی کانی ہے، نہیں سمجھ آئی گل بھائی، یا تیری تے اٹھ بھی کانی ان وچ دس کیویں لائی ہے، لا کے سے بندی نہیں نا بھائی صاحب جی، ایک اٹھ ہوئے سونی تو دوجا بندہ آکھے با نوڑے والی بھی وچ دھرو، توجہ نہیں کی تھی، اے سانوان دن با نوڑے والی وچ دھرو، میں کہن پرا دو دکھے دھرو، ان دے پرا سائی مارو وچ نہیں لگ دی، توجہ ہے کہ نا بھائی صاحب، اللہ اکبر۔ حضرت صاحب حضور نے جو دین پہنچایا ہے وہ اکٹھا پہنچایا ہے، دو الگ الگ دین حضور نے نہیں دسے، حضور نے ایک کو دسے، یہ پھر کے اگو بنن بعد ہے، حضور ایک کو دین دسے، حضور دین مکمل کر گئے، صحابہ گواہی دے دی تھی، تو اللہ گواہی دے دی تھی کہ دین مکمل ہو گیا ہے، کمپلیٹ ہو گیا ہے، مور لگی، بس جدو دین مکمل ہو گیا ہے حضور دے ہوندیاں تے تاریخ پیدا ہوئی ہے حضور دے وصال تو بعد، تاریخ کدو جمعی ہے حضور دے وصال تو پہلا تو یا قرآن ہے تو یا حدیث ہے، تاریخ پہلا تو مڑ ہو ہی نہیں سکتی، بات سمجھو نا، حضور فرمایا ہے وہ بھی حدیث ہے، حضور عمل کیتا ہے وہ بھی حدیث ہے، حضور تے سامنے کسے کیتا ہے تے حضور منظور فرمایا ہے تو وہ بھی حدیث ہے، جیڑا اتھو آیا ہے وہ کہ قرآن ہے، بھائی تریجی تے شے ہی کوئی نہیں، یا قرآن ہے یا حدیث ہے، اے تاریخ شروع ہوئی ہے حضور دے وصال تو بعد، تے دین مکمل ہویا ہے حضور دی حیات ظاہری وچ، جدو دین پہلا مکمل ہو گیا ہے، اے جمی پیچھے ان وچ وڑدا کیوں ہے؟ بائیں تاریخ میں وچ دھرو، یہ پرا دھارے اے وچ دھریاں پھر کے بن دے، فتنے پیدا ہوندے، اساں تاریخ تو دین نہیں لینا، اے میرے سنی بچوں، اساں دین لینا ہے یا قرآن تو یا حضور دے پاک فرمان، مسئلے دی سمجھ رلی کہ نہ رلی، اس بات دے اٹھتے ہمیشہ پکیا رہنا، کوئی بندہ تو نہ کہنا بھائی اے گالے تو نہ کہہ بھی بخاری مسلم اے میرے نال نہ کر، میں نے 10 گال حضور دے بیلے دیا، اعتقاد اور عقیدہ حضور مکمل کر کے گئے، دین حضور نمازاں کتنیاں 10 گئے، کنیاں 5، بھائی ہون کوئی پیچھے 6 بنا سکتا ہے، شکریہ، کیونکہ جیڑا دین حضور 10 گئے ہوں دے چھوڑ نمیں اضافے تے گھاٹے دی لوڑ، آج گل پہ سمجھینے جنہ حضور نال بہا لیا ہے انہاں نے چھڈن دی لوڑ نہیں، تے جنہ حضور دور کر گئے انہاں دے نیڑے ہون دی لوڑ، توجہ ہوئے تے تقریر سمیٹنا چاہنا، حضور سرکار دے وصال کو لے کے مولا علی دے خلیفہ بنن تک درمیان 25 سال، 2.5 سال حضرت ابو بکر دے، 12.5 سال حضرت عثمان غنی دے، 10 سال حضرت عمر خطاب دے، پورے 25 سال، ٹھیک ہے، کتنے سال؟ حضرت حسین پاک دی عمر سی 6 سال جدو حضور دا وصال ہوئے، جدو مولا علی خلیفہ بنے ادو انہاں دی عمر سی 31 سال، ویچ کتنے سال نے؟ مہربانی 25 سال حسین بھی مدینے رہے، حسن پاک بھی مدینے رہے، علی پاک بھی مدینے،
5 ਸਾਲਾਂ ਭਾਈ ਜਾਨ 50 ईदां आईयां। किनियां? 5 निक्कियां ते 5 बड़ियां। 365 साल दे दिन ते 25 साल 25 ज़रबे 365 ज़रबे 5 लाख के करीब नमाज़ां पढ़दियां। ठीक है। मुड़ को 25 साल बंदे फौत होंदे हैं, कोई जनाजे भी विच होंदे हैं, बंदे फौत होंदे हैं ते जनाजे भी विच होंदे हैं जी। ते मदीना शहर जिहड़ा है इहदी कुल रकबा, इहदा कुल रकबा इन्ना सी जितनी हुण मस्जिद नबवी है। कितना रकबा सी जितनी हुण मस्जिद है। जदों हुकूमत सऊदीया ने मस्जिद नबवी हुण तामीर की है ना, तो उन्हें ये प्लान किया कि जितना हजूर के जमाने शहर सी ना मदीना, वो सारा मस्जिद विच होना चाहिए, वो सारा मस्जिद च। तो मसीत मदीने में इको ही आई। मदीने मस्जिद कितनी आई? शुक्रिया। एक मसीत है तो भाई जी 50 ईदां ने तो 5 लाख नमाज़ां। मैं फिरका वारियत नहीं करता, दिल करता है तो अली पाक नूं अगे खिलार लो ते साहबा नूं मगर खिलार दो। जे तुसां अली पाक नूं अगे खिलारिया, आख्या वो मुसल्ले ते खलोंदे आए, तो मैं पूछना हुकूमत किन्हां दी आई? ये तो फिर सारे मंदिर हुकूमत उन्हां दी आई। मैं क्या जी वो अपनी हुकूमत होंदियां अली अगे खिलारते आए तो अली खड़े रहे, तो मुड़ भी यदा मतलब भी है मुड़ लड़ाई तो कोई नहीं। यदा मतलब भी है मुड़ लड़ाई तो ना हुई, हुकूमत उन्हां दी आई तो मुसल्ला मौला अली कोला, मुड़ लड़ाई तो कोई ना हुई। तवज्जो नहीं की भाईया। जेड़ा अली अली करके जन्नत जाऊए ओ भाई थोड़ा जिहा ते मौका सानू भी देवे, भाई तू अली अली करके जन्नत जाऊए। जेड़े पिछे 25 साल पढ़ते रहे ने उन्होंने भी तो किसी खाते जान दे। भाई समझ आइए कि जे तुसी ये मान लो तो साडी तां भी जड़ी कोई नहीं, बस खिलारो मौला अली लगे। 2 नहीं होइयां, होई एक ही है। बांग भी इको होंदी है, मसीत भी इको है, तो नमाज़ां भी इको जगह ते पढ़ते हैं जी। मौला अली अगे खिलारना है तो असीं तां भी आने उन्हां लंघो। भाईया रोला मुकाओ, छड्डो परां लड़ाइयां ना, फिरका वारियत करो। इस कौम नूं फिरका वारियत खा गई। असीं मुसलमान फिरकियां में तकसीम ना होंदे, साडा इत्तेहाद होंदा ते भाईया की जुरत है यहूदियां दी कि वो साडे मुसलमान बिरावां ते इतना शिद्दत नाल हमला करदे और उन्हां नूं इतना जुल्म करदे। साडी फिरका वारियत की वजह तो उन्होंने पता है ये आपस में लड़ते हैं, तुसीं जिन्हां नूं दिल मार के कुट लो, क्योंकि इन्हां दे फिरके इन्ने ने, इन्हां शुद्धियां दे फिरकियां तो ही नहीं फुर्सत। मैं आना आओ फिरके मुकाओ, अली अगे खिलारो, मेरे मुर्शद अगे खलोंदे ने। तो मेरा तो अकीदा जिहड़ा अली पिछे एक नमाज भी पढ़ ले। अच्छा मैं भी आना मेरे इमाम भी अली, तुसीं भी सारे आंदे हो साडे इमाम भी कोई नमाज पढ़ी है मगर नहीं ना पढ़ी। तो जेडे 25 साल मगर पढ़ते उन्हां दे नाल लड़ना नहीं चाहिए। तो जी हकीकत पूछो तो अगे अबू बकर खलोंदे आए। हकीकत ये भाई अगे अबू बकर खड़े होंदे आए, तो जिन्ना पिछे अली ते हसन ते हुसैन खलो के नमाज पढ़ लैन उन्हां नाल लड़ी दा नहीं हुंदा, उन्हां नाल प्यार करी। कदी भी भाई साहब इन्ना नफूसे कुदसिया दी बेअदबी ना करना। बेअदबी दीन तो दूर कर दी है, अदब दीन दे नेड़े कर दे। इस वास्ते हजरत बहु फरमांदे ने इल्म पढ़िया पर अदब न सिखिया। इल्म पढ़िया पर अदब न सिखिया। की लेना इल्म नो
پڑھ کے ہو چلکتے پر کچھ نہیں کھٹیا کی لینا چلیا وچ وڑ کے ہو جاگ بنا دودھ جب دینا پاویں لال ہومن کڑ کے آخری گل کرنا چاہ رہا ہوں بھائی تسی میری ساری تقریر سنی اندے تے عمل کر ایک تہاڈی تربیت واسطے ایک جملہ بولنا چاہ رہا کہ بھائی جیڑی میں پہلا تقریر کردا رہا سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ دا شعر سونا ہے اودے وچ قرآن تے حدیث آئی ہوئے تے نالوں سونی ٹھیک ہے بھائی اندے تے تسی پیسے نہیں دیتے توجہ ہے کہ اے میں نہیں آندہ وہ کیوں دیتے ہیں لیکن میں سمجھتا یہ جانا وہ سنی قوم وجہ پہچان نہیں ہوئی بھائی شنگی شے کے لیے ہن میں سوال جڑا کرنا ہے وہ میں میری تقریر کوئی درس پڑھن والا طالب علم اگر بچہ سنے کچے ذہن دا وہ دے ذہن چن کی جاتی حدیث پڑھیا تے سنی ہلدے بھی نہیں تو شعر پڑھیا ہلدے ہے لہذا شعر سیکھو بات سمجھ آئی کہ نا اس بچے تے ہی ابزرو کرنا ہے نا یار یار جڑے سنی ہے یہ حدیث تے قرآن پڑھیا کوئی نہ شے دیں شعر پڑھیا دیں لہذا شعر پکاؤ حدیث تے ضرب یضرب تے نصر ینصر تے دے چکی لینا یہ تے نیرا سر کھپا ہے تسی اب یا تے بہو یاد کرو سمجھ آئی کہ نا تو بابا اس وانڈ نو کٹ دیا میں یہ نہیں آتا اگر میں سلطان بہو دے شعر نو پڑھنا غلط سمجھتا ہوں پھر خود کیوں پڑھتا میں پڑھنا ٹھیک سمجھتا لیکن آپ دی خدمت وچ عرض یہ ہے کہ آپ عقیدہ سننا شروع کرو تاکہ مولوی عقیدہ بیان کرنا شروع کرے اسی تے تو عقیدہ بھی یہ دسنے جی میں بال نو دوائی دے بہو لینا نہیں چاہتا ہوں منہ پھاد کے نا تے اماں کر کے تھوڑا جا گھٹ دی ایٹھو پورا قابو کر دی تاں ان وہ دوائی دے دیئے سان سنیا نقیدہ ہی دسنا پہنچ کوئی سمجھ نہیں کہ نہیں ایٹے صورت نہ لگو آپ دین سمجھن دی ذہن بنایا کرو دین سمجھا کرو تو بھائی اہل سنت و جماعت حضور دے صحابہ دا بھی احترام کر دیں اور حضور دی آل دا بھی کسے سنی عالم بندے نال اپنا تعلق بنا کے رکھو جاہل پیران دی بالکل بیعت نہ کرے بد عقیدہ بندے بالکل عالم نہ بنایا کرو انہوں نے کدی اپنی محفلیں سج کے بیان نہ سنیا کرو علامہ مفتی امجد ریاضوی رحمۃ اللہ علیہ دا فتویٰ ہے کہ جس بندے نے جاہل کو خطاب کروایا اور اس نے خطاب شاذ اور موضوع روایات بیان کیتیاں تو محفل کران والے ان ثواب دی بجائے گناہ ہو گیا آپ اے نہ کیا کرو بجڑا ویلے بلے گا فاضل ہو گئی لا دے نا دیکھو اس کو علم ہے خدا کیتا ٹھیک ہے عثمان بڑا سونا نقیب ہے جڑا اتنا نقابت اچھا ایسے عالم بندیانوں خود امام مسجد ایسے بندیانوں نقابت واسطے بلایا کرو جڑے قابل اعتماد ہو جڑے جڑی نقابت بھی کرن او دے وچ بھی دین عقیدہ ہو نعت خام یو سنو جڑا صحیح عقیدہ ہے اے ڈھولکیاں والے دفاں والے اے ڈھما ڈھم والے نہ تو بچو جڑے پیسے لے کے تہاڈا ایمان خراب کر دینے نہ چوراں اور ڈاکواں تو بچو بالکل نعت خان نہیں جڑیاں عورتاں نیٹ تے نعتاں پڑھ کے اپنیاں فوٹواں چاڑ دیاں انہاں عورتاں تو بھی بچو بالکل انہاں دیاں نعتاں سنن دا کوئی ثواب نہیں گناہ ہے
ایسا عورتوں گھر بلا کے انہوں تو ملاد کرانی وہ بھی گناہ ہے، بالکل کوئی ثواب نہیں، جیڑی عورت پردہ ہی نہیں کرتی۔ اور اکثر ملاد پڑھن والی عورتیں جاہل، انہوں نے ایک دو تقریراں کہ رٹ لیا تو اگلیاں آگے تو پچھلیاں پیچھے تے بیبیاں ساڈیاں چھٹیاں نہ بندیاں بھی کوئی تھوڑا بہت پتہ ہے، انہوں نے چھٹیاں نے بھی کوئی نہیں پتہ، انہوں نے جو آندیاں رہن وہ آندیاں سبحان ایسا ملاد پڑھائی۔ میں کہ کی سدیا ہی ہو سکے آنٹی نہیں سدیا، میں کہ اگے تے عالم بیان کر دیا ہوں تو آنٹیاں لا پئی، سمجھ آئی کہ نا؟ تو بھائی اگر کوئی عورت عالمہ ہے تو میں اس مائی نو اس بہن نو سلام کرنا، اس بیٹی نو ایسی عورت با پردہ ماحول بیان کرے تو دا بیان سننا جائز ہے۔ اگر کوئی عورت پوری عالمہ ہے، خواتین عالمہ ہوندیاں، اگر کوئی عورت عالمہ ہے اور وہ عقائد اہل سنت تو واقف ہے، وہ بیان کر سکتی ہے با پردہ ماحول تو وہ دا بیان سن لو۔ لیکن عورتاں جڑیاں ملاد سنن جان، وہ ملاد سنن جان، اپنے کپڑے بھی کھین نہ اتنے ملاد جان، میں اتنے دا سوٹ لایا ہی تو میں اتنے دا سوٹ پایا ہی تو میں اتھوں میک اپ کرا کے آئی ہوں۔ بی کوئی مہربانی کر میلاد مصطفیٰ تے شادی دے فنکشن فرق رہنا، ایسی خواتین نو بلا کے تو آپ جو اے محافل کریں دیاں نے مائیاں انہاں تو کھلو جا، ٹھیک ہے؟ علماء دا بیان ہونا چاہیے، عورتاں با پردہ سنانا چاہیے۔ آپ کو سمجھ آ گئی یہ مسئلہ بھی کریں؟ اے جڑے تسی پروفیشنل نعت خان بلندے ہو تے نعت خانی تساں کاروبار سنیا بنا چھڑیا ہے۔ میں ایک اگلے دن پہ ویندا تھا، ایک نعت خان وہ سپیکر ہی کھدیا، وہ جو کردا پیچھے لگا جائے، میں آکھیا ویندی توڑ نہ بچ جائے یار، کوئی بندہ ہے کھلارو، یقین کرو وہ میں آکھیا پتہ نہیں یہ جاؤ کی، وہ آنج پیچھا کردا میں آکھیا ہن کھرے یہ کیڑی نعت تے ٹرینڈ بنا لیا تسی، کدے فوج ہی نہ ہو جائے یار، اینج کوئی نعتاں نہیں یار، کوئی کی طریقہ بن گیا نعت۔ میں یقین کرو بندیاں نعت پڑھدیاں ویکھیا سی، وہ نا بچے نعت پڑھدے سن نا یا بزرگ، وہ اتنے ہاتھ بن لئی، اب یقین فرماؤ اکھاں بند کر کے تے حضور دی نعت پڑھدے، وہ جنہ چر پڑھدے آپ بھی مدینے ہوندے ہیں، سنن والے بھی مدینے پڑھا چھڑدے ہیں۔ بھائی جی یہ تے نہ آپ ساہ لیں گے تے نہ اگلیاں لین دے، تو یہ کوئی نعت خانی نہیں، یہ دا کوئی ثواب نہیں، یہ بالکل دین کوئی نہیں، یہ بالکل دین تو لین والے بندے آپ لتھے نے تے سانو لینا چاہنا، لہذا ایسیاں نعتاں بالکل چھڈ کے جڑی تسی محفل نعت کریں دے ہو دا بالکل کوئی فائدہ نہیں۔ تسی میرے اتنے بھابی ہونے دا فتویٰ لینا دلا دے، میں کوئی بھار نہیں، یہی آکھو گے نا میں بھابی ہے جڑا نعتاں تو روک دے، تو ایہو جیاں تو بالکل رسول اللہ سرکار دے صحابہ ہوندے تو نہ روکنا۔ میرے تے نہیں اعتبار تے کسے صحیح لگی تا عالم کو لگے جاؤ تو نہ آکھو با اندے کہ وہ نعت رکھیا جڑی وہ پیچھا لگا جاندا ہے تے آخر نعت ہے تے جو آکھن میں نعت سننی چاہیے تے میں دکھایا چا فتویٰ میں انہاں بندیاں چ رجوع کر سکے، بھائی آئی سوری میں غلط رولنگ دے بیٹھے۔ یہ چیزاں دین نہیں، اپنی محافل نو درست کرو، محافل دے اندر عالم بلایا کرو جڑا بیان دین دا کرے، عقیدے دا کرے، قرآن اور سنت بیان کرے اور ساڈے ایمان تازہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ آخری بات بھائی، جڑے مردہ مسلمان نے وہ زندہ ہو جائے، جڑے تواڈے وچ مردہ مسلمان نے وہ تسی پوچھو بھائی مردہ تے زندہ دی کی مثال دینا ہے، تو میں آنا جڑے فنکشنل نے، دین نو پریکٹس کرتے ہیں، یعنی اگر انہاں کول پیسہ ہے تو زکات دیندے نے، مال ہے تے حج کردے نے، صحت مند نے تے روزہ رکھتے ہیں تے نماز پڑھتے ہیں، وہ مسلم فنکشنل مسلم، وہ مسلمان پورے مسلمان نے، پریکٹیکل مسلم نے۔ جڑے اذان ہو جائے بھاویں 10 واری بھاویں 50 واری انہاں کدی کان نہیں کریا، وہ مسلمان ہے، پورے مسلمان نہیں، پورے مسلمان بنو،
پورے مسلمان بنو اور نماز دی ادائیگی دا ذہن بنو. خدا را تقریر واسطے جو اتنا چر جاگتے رہتے ہو، اوے بھلیاں ہو تقریر واسطے جاگنا بھی اچھا ہے، لیکن نماز مسجد وچ پڑھنا کمال ہے. دوبارہ سن، آپ نو ایک میں سوچن واسطے ایک کلیو دینا. آپ سنو، دین دے جتنے ارکان جتنے ثواب والے کام نے انہاں دا دیہاڑی وچ ایک واری بھی اعلان نہیں ہوتا، لیکن نماز دا ایک دیہاڑی وچ 5 باری اعلان اللہ کر لیتا ہے. نہیں، آپ نے محسوس نہیں فرمایا کہ مالک دی چاہت کی حج دا اعلان ہوتا ہے ہر روز. حج دا ایک بار اعلان ہویا جدو حضرت ابراہیم کیتا سی وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. حج دی مانگ ایک باری ہوئی، مڑ لوڑ نہیں جنہ ہونا ہے آج. زکوٰۃ صرف قرآن دسی ہے یا حدیث پاک کے دسی گئی؟ روزے قرآن دسے گئے، حدیث پاک دسے گئے. نماز سب تو زیادہ قرآن بھی دسی گئی ہے، تے سب تو زیادہ حضور دے فرمان بھی دسی گئی ہے، تے 5 باری 24 گھنٹیاں میں اعلان کر کے مڑ یاد کرائی جاندی ہے یا علی الصلاۃ. جتنے درخان نے میں انہوں نے گل سنا رہا، چنیوٹ دے سارے درخان میری گل سن. لکڑی دا کام کرنا گناہ نہیں. کان زکریا نجارن، حضرت زکریا علیہ السلام لکڑ دا کام کرتے سے. لیکن بھائی مستری صاحب فقیر دا ایک جملہ تہاڈی نظر ہے، کدی کدی ایسی بھی کرسی لینی ہوندی ہے، رینج نہ کر پویے، ادب نال بولتے میں کہ بھائی تہاڈی نظر ایک جملہ ہے کہ امام صاحب دا گواٹی فوت ہو گیا، تو امام صاحب دا گواٹی لوہار سی. خواب ملیا تو آپ نے فرمایا اللہ جنت دیتی ہے؟ ہو سکے دیتی ہے. پوچھا کس گل؟ ہو سکے جی میں ہتھوڑا ان چکیا سی، تھلے مارنا سی، ادو اذان ہوئی ہے، میں ادے نہیں ماریا، سائڈ تے رکھیا کہ بس ہن مالک سد لیا اللہ اس ادا تے جنت دیتی ہے. تو میں بھی آنا مستری صاحب تسی ٹک ٹک کرتے پہ ہو نا، جدوں تو اذان دی آواز آ جائے اس لیے وہ چھڑ دیتا کرو تے اللہ دی راج کھڑے ہو جائے گا. اللہ تواڈے ہاتھ صفائی بھی دے گا، تواڈے رزق وچ برکت بھی دے گا. آپ نماز دا ذہن بناؤ میرے بچوں، اللہ تمہیں خیر عطا کرے گا، اللہ تمہیں رنگ لائے گا، اللہ تواڈی مال وچ برکت دے گا، تواڈے مال دی چمک ود جائے گی. ہاں جی زیادہ نے بابے ہوری بنا لے بھی رلا لو. بھائی میں نہ انہوں دا لیا کیونکہ اتنے زیادہ تعداد انہوں چنیوٹ دے ہر گھر یہ کام ہوتا ہے. لیکن بھائی بات یہ کہ جیڑا عاقل بالغ مسلم ہے جدو حی علی الصلاۃ ہوندی وہ سارے واسطے ہوتی. کوئی بندہ ایسا نہیں جیڑا آکھے کہ میں کوئی نہیں سدیا، سدا سارے نو جاندے مقدرہ والے. ہاں تو میں آپ کو ایک مثال دے، میں منڈیاں کئی ویکھیا ہے وہ سکوٹر چلائی جاندے ہونا تو یکدم کھلو جاندہ انہیں تو سکوٹر مودا کر دیں مڑ سیدھا کر دیں. بھائی ان کیوں کیتا ہی آندا ہے تھوڑا جہا اور چل جائے. بھائی یہ مزے جڑا متھا ہے نا مالک چاہتے نے ان پوائنٹ لا ان زمین تے. ایک حافظ برخوردار صاحب ہوئے نے، حافظ برخوردار یہ سیالکوٹ کے علاقے میں عالم آدمی سن. انہوں نے کتاب لکھی مرزا صاحبہ. مرزا صاحبہ میں لکھتے ہیں کہ ایک حجرا شاہ مقیم دا جتھے جٹی عرض کرے میں بکرا دے ساں پیر دا میرے سر دا سائیں مرے. کوئی بی بی جانتی ہے میرے سر دا سائیں مرے، لیکن بابے دی گل وچ رمز کی یہ جڑا تکبر ہوندا ہے یہ ایتھے بھی ہے.
بابا آندا ہے میں بکرا پیر دا دیساں جے میرے اے سائیں دے مرنے تکبر میرا ختم ہوئے تے بھائیا جے تکبر مارنا چاہتا ہے تو ان دا طریقہ ہے کہ اس سر نو اللہ دی بارگاہ وچ نیواں کیتا کا اے نیواں ہوندا رہے تے سائیں دے مردے رہندے آ گل ہے بچہ بابے آندے نے کلی سڑے کراڑ دی جتھے دیوا نت بڑے کراڑ سدے نے مالدار ہندو کیونکہ بندے دے اندر بھی یہ کلی ہے نا جڑی روز بڑھتی رہتی ہے بھائی مین مال چاہیے مین مال چاہیے مین مال چاہیے بندے نے اے سڑ جائے تو گل مک جائے کتی مرے فقیر دی جڑی چون چون نت کرے دا مطلب کی ہے کہ وہ درویش کیڑا ہے جن دے دل وچ روز کتا بھونکدا ہے مین مال چاہیے جس فقیر دے دل وچ کتا نہ بھونکے مین اور مال چاہیے وہ درویش ہو گیا بھائی صاحب یہ بابیاں دیاں گلاں نے کتے اور ہوندیاں نے وچ اور ہوندیاں نے بابیاں دے منکراں کی پتہ ہوے بابے گل کی کر دے تو اے جیڑا سر دا سائیں ہے نا تکبر انسان دا ان دے مارن دا ایک ذریعہ ہے جدو بندہ ہاتھ رکھدا ہے بڑا بڑا بندہ ہوندا ہے اس کلف والے کپڑے پائے ہوندے نے آ کھڑیا ہوندا ہے کسے نال ہیٹھاں سلام ہی نہیں لیندا وہ بندہ جدو پیڑاں گھٹنے رکھدا ہے مڑ بھاجی ہاتھ رکھدا ہے مڑ متھا مڑ نک یہ جدو وہ پیراں دیاں انگلیاں ساریاں دا ہیٹھلیاں انگلیاں دا دو گھٹنے ایک متھا ادو نک جدو انے بندے دے آزاد زمین تے لگدے تکبر دے کڑاکے نکل جاندے بس سر دا سائیں مارنے ہی تو ان دا طریقہ ہے اپنے آپ نو اپنے مالک اگے جھکا دے بھائیا تقریر ادھی رات والی آئی نہ ادھی نیندر آئی ہوندی ادھی ستی ہے بندہ انہوں کی سمجھ آتی ہے کہ مولوی کی آندا ہے تقریر پیشی لیکر والی مگر میں اپنی ڈیوٹی سمجھ کے تو ان پتر دسی جانا نماز پڑھیا کرو اللہ تعالیٰ تو میرا بہنا قبول فرمائے